کریں، اپنے نبی کے قدردان بن جائیں، اور ہمارے یہ اکابرین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اللہ اکبر پیر و مرشد ہمارے پاس آئیں تو ہمیں ان کی بات توجہ سے سننی چاہیے. اور اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے سے انسان کو بہت کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اللہ والوں کی نگاہ میں بیٹھنے سے اللہ پاک بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں. میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سمجھا تھا کہ یہ دنیا کے مال و زر میرے ہیں، میں نے سمجھا تھا کہ یہ دنیا کے مال و زر میرے ہیں، میں نے تو خالی ہاتھ جانا تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا، دنیا میں بنوں گا دلہا. اللہ اکبر. میں نے تو خالی ہاتھ جانا تھا مجھے معلوم نہ تھا. ہم دنیا کا مال سمیٹنے کے لیے نہیں ہے، کارخانے فیکٹریاں لگانے کے لیے نہیں ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. فیکٹریاں کارخانے لگانے سے کامیابی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہماری کامیابی ہے. اب بلا تاخیر اپنے مرشد، پیر و مرشد، آپ کے پیر و مرشد جناب حضرت العلامہ پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت العلامہ پیر حبیب اللہ نقشبندی دامت برکاتکم العالیہ کا اپنی طرف سے اور خدام نقشبند کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت اتنی بڑی مصروفیات کے باوجود ہمارے پاس تشریف لائے. اللہ ان کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. اب بلا تاخیر میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ اپنا روحانی نورانی بیان شروع فرمائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے اس کی جملہ ضروریات کا خوبصورتی کے ساتھ انتظام فرمایا. آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو تقریباً ہر بندے کی ضرورت حسن و خوبی کے ساتھ پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اکثر لوگ پریشان نظر آتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، بلکہ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی. آج اکثر لوگ خواہشات کے نہ پورا ہونے کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں. ہر بندے کی یہ فطرت ہے کہ اس کو ضرورت سے زیادہ حاصل ہو جائے. وہ آمدن کے حوالے سے دیکھے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ضرورت اگر 20,000 کی ہے تو میں 30,000 کمانے والا بن جاؤں. اگر گھر میں 3 سوٹ کی ضرورت ہے تو میرے پاس 5 سوٹ ہونے چاہیے.
اگر 5 مرلے کے مکان سے میرا گزارا ہو سکتا ہے لیکن میرے پاس 10 مرلے کا مکان ہونا چاہیے۔ شادی کی تقریبات میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بندے کو نظر آتا ہے کہ اتنا کھانا میں نہیں کھا سکتا، پھر بھی احتیاطاً ذرا زیادہ پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ معاش اور روزی کی حوالے سے بھی ہمیں یہی معاملہ اس معاشرے میں نظر آتا ہے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں زیادہ حاصل کرنے والا بن جاؤں، زیادہ کمانے والا بن جاؤں، کہ ضرورت تو پوری ہو رہی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی مشکل وقت کے لیے میرے پاس محفوظ کچھ سرمایہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے پھر انسان پریشان رہتا ہے، سرگرداں رہتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ ضرورت سے زیادہ روزی کا مل جانا اور آمدن کا بڑھ جانا شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک شرط اس میں یہ ہونی چاہیے کہ روزی حاصل کرنے کا طریقہ جائز ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس روزی میں بندہ اللہ رب العزت کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے، اور تیسری بات یہ کہ مال پیسے کی زیادتی بندے کو اپنے رب سے دور نہ کرے۔ یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں تو بے شک بندے کے گھر کی چوکھٹ یہ سونے اور چاندی کے بن جائیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مال پیسے کا زیادہ ہونا اور روزی کا فراخ ہونا شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے حصول کا طریقہ شریعت کے مطابق ہو۔ دوسرا یہ کہ پھر مال پیسے میں بندہ اللہ کے حقوق کو پہچان لے، ان کو ادا کرے، اور تیسرا یہ کہ یہ مال پیسے کی فراخی اور فراوانی بندے کو اپنے رب سے دور نہ کرے۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو بے شک بندہ بہت زیادہ مالدار بن جائے، پھر بھی کوئی مذموم، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب میں اگلی بات عرض کروں کہ آج ہم میں سے ہر دوسرا بندہ معاش کے حوالے سے پریشان نظر آتا ہے۔ کاروباری لوگ پریشان ہیں، جو لوگ زراعت پیشہ ہیں وہ بھی دل کا دھڑکا سناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو لوگ ملازمت پیشہ ہیں وہ بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ ہر بندہ معاش کے حوالے سے اس وقت ہمارے معاشرے میں پریشان ہے۔ اب اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اپنی آمدن بڑھانے کے لیے، مال پیسے میں اضافے کے لیے ہم کئی مرتبہ دائیں بائیں رابطے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور صحیح رخ سے ہٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو اکثر لوگ نظر آئیں گے کہ وہ عاملوں کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں اور عاملوں کے سامنے یہی بات کرتے ہیں کہ آج کل کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں، آج کل ہماری زمینیں ٹھیک نہیں ہیں، آج کل ہمارے جانور بیمار ہو رہے ہیں، آج کل ہمارا یہ مسئلہ بن رہا ہے۔ پھر ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور عامل اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمارے پاس آئے، پھر وہ ان کو الٹے سیدھے چکروں میں ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ عامل کے پاس جانے سے پہلے تھوڑا پریشان ہوتا ہے اور عامل کے پاس جانے کے بعد زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس کئی مرتبہ لوگ آتے ہیں، ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں ایک عامل کے پاس گیا تھا تو اس نے مجھے حساب کر کے بتایا کہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے دیے آپ سے؟ اس نے کہا 1000 روپے دیے اور یہ بتایا کہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے 1000 روپے دے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ پر جادو نہیں ہو چکا۔ سمجھانا مقصود تھا کہ اس نے 1000 روپے بھی آپ سے لیے اور پریشان بھی کیا، میں کم از کم 1000 روپے لوں گا، آپ سے پریشان تو نہیں کروں گا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، جب تک پریشان نہیں کریں گے اس وقت تک ان کا کام نہیں چلتا۔ پریشان بھی کرتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ پیسے بھی دیتے رہتے ہیں اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ میں اس بات کا انکار قطعاً نہیں کرتا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی بندہ کسی کو وظیفہ بتاتا ہے، کوئی دم کرتا ہے، کوئی تعویذ بنا کے دیتا ہے، باقاعدہ مؤثر ہے، شریعت مطہرہ سے ثابت ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔
لیکن کئی مرتبہ دکاندار اور تاجر قسم کے لوگ جو جنہوں نے یہی پیشہ اختیار کیا ہوتا ہے وہ معاشرے میں پریشانیاں پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پاس جانے کی بجائے قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کریں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں جہاں ہمیں دینی اعتبار سے کامل مکمل رہنمائی عطا کی ہے وہاں دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے تمام تر مسائل حل فرمائے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف توجہ نہیں کرتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں ادھر ادھر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس مختصر نشست میں میں نے قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند ایسے اعمال آپ کو بتانے ہیں کہ اگر آپ ان کی پابندی کریں، گھر کے سارے افراد ان کا اہتمام کریں، تو میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ ہم مالی تنگی کا کبھی شکوہ نہیں کریں گے. یہ جو ہم شکوے کرتے نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے انحراف کر چکے ہیں، ہم رخ موڑ چکے ہیں. ہمیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مال اور روزی کی فراخی کے لیے متعدد اعمال بتائے ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی کئی سارے اعمال بتائے گئے ہیں. آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ مسئلہ کم از کم حل ہو جائے گا. سب سے پہلا طریقہ جو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے یا احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں وہ یہ کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کا اہتمام کریں. یاد رکھیں، گناہوں کی وجہ سے بندہ اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے جو رزق بندے کو پہنچنا ہوتا ہے، اور تقوی کی بدولت ان اطراف سے بندے کو رزق ملتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، میں کسی ضعیف حدیث کی بات نہیں کروں گا، میں کسی بزرگ کا قول پیش نہیں کروں گا، میں قرآن کی بات کروں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. میرا اللہ وعدہ کر رہا ہے تقوی اختیار کرو، میں تمہارے اوپر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. اور یہ بات سمجھ لیں، آسمان سے برکتوں کے دروازے، اس کا معنی یہ ہے کہ آسمان سے بارش وقت پہ نازل ہوگی، بے وقت بارش تنگ نہیں کرے گی، اور جب بارش کا وقت ہوگا تو آسمان بارش برسائے گا. اور زمین سے برکتوں کے دروازے، معنی یہ ہے کہ زمین فصلیں ٹھیک طرح اگائیں گی، باغات صحیح پھل دیں گے اور آپ کی تنگی اور تنگستی ختم ہو جائے گی. ایک معنی تو یہ ہے. ایک اور معنی بھی سمجھ لیں کہ اوپر کی برکتوں سے مراد یہ ہے کہ جو روحانی نعمتیں لوگوں کو ملتی ہیں، روحانی نعمتیں ملتی ہیں، اور زمین کی برکتوں سے مراد جو مادی نعمتیں بندے کو ملتی ہیں، مکان ہے، کار ہے، کوٹی ہے، جانور ہے، اولاد ہے، یہ سب کچھ مادی نعمتیں ہیں. روحانی نعمتوں سے کیا مراد ہے کہ بندے کو علم ملے، بندہ ذہین ہو، بندے کا حافظہ صحیح ہو، بندہ سمجھدار ہو، بندہ معاملہ فہم ہو، لوگوں کے دلوں میں آپس میں الفت محبت ہو، گھر کے افراد کے درمیان لڑائی جھگڑے نہ ہو. یہ ہیں روحانی نعمتیں، معنوی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے. آج ہر دوسرا نوجوان پریشان نظر آتا ہے کہ رات کو سبق یاد کر لیتے ہیں، صبح سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں، کتاب کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا، یاد کرتے ہیں تو یاد رکھ نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے بندے کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھیں کہ عصیان نسیان کو لازم کرتا ہے. عصیان کہتے ہیں گناہ کو، نسیان کہتے ہیں بھول جانے کو، حافظے کی کمزوری کو. جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا. گناہوں کا سلسلہ چھوڑ دیں، حافظہ مضبوط ہو جائے گا، حافظہ مضبوط ہو جائے گا. چنانچہ اوپر کی نعمتوں سے مراد بندے کا حافظہ اچھا ہو، بندے کے دل میں کینہ نہ ہو،
حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، گھر کے افراد کے درمیان الفت ہو، محبت ہو، یہ تقویٰ کی بدولت نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ہم اوپر سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اور نیچے سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ دو لفظ ہیں، ایک برکت اور ایک کثرت۔ کثرت کہتے ہیں کسی چیز کا مقدار میں زیادہ ہونا، برکت کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ضرورت کے لیے پورا ہو جانا۔ اب توجہ کریں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کثرت مقدار کی زیادتی کو کہتے ہیں، برکت کسی چیز کی ضرورت کے لیے پورا ہونے کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، یہاں میں اس کو کثرت کہتا ہوں، کثرت ہے۔ لیکن دوسری جانب اس بیچارے کے خرچے 1,20,000 ہو جاتے ہیں، گاڑی کو حادثہ ہوا، بچہ بیمار ہو گیا، کوئی اور مسئلہ بن گیا، تو خرچہ 1,20,000 ہو گیا۔ تو یہاں پہ کثرت تو ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ اور برکت کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی تنخواہ 30,000 روپے ہے، لیکن جب اس نے مہینے کا خرچہ چلایا تو خرچہ ہو گیا 25,000 روپے۔ تو یہ برکت ہوتی ہے کہ تھوڑی چیز زیادہ ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، یہ ہے برکت۔ اور زیادہ چیز ہو وہ تھوڑی ضرورت کے لیے بھی کافی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کثرت۔ لوگ عام طور پہ کثرت مانگتے ہیں جبکہ سمجھدار لوگ اللہ سے برکت مانگتے ہیں۔ ایک اللہ والے اکثر اپنے شاگردوں کو فرماتے تھے کہ اللہ سے برکت مانگا کرو، اللہ سے برکت مانگا کرو۔ تو ایک دن بیٹے نے کہا کہ اب مجھے یہ برکت ہوتی کیا ہے، برکت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہاتھ سے لیا اور اپنے گھر کے کونے میں لے کے چلا گیا کہ بیٹا یہ اوپر دیکھ رہے ہو، یہ برکت ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ابو جی یہ تو گیزر ہے۔ وہ اللہ والے نے کہا کہ نہیں یہ برکت ہے۔ بیٹا کہتے نہیں ابو جی یہ گیزر ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ برکت ہے۔ آخر میں اللہ والے نے سمجھایا کہ دیکھیں بیٹا آج سے 15 سال پہلے میں نے یہ گیزر لگوایا، 15 سال گزر گئے ہیں اور 15 سال گزرنے کے باوجود ایک مرتبہ مستری کو نہیں دکھانا پڑا کہ اس کی تار خراب ہو چکی ہے، اس کا ایلیمنٹ خراب ہو چکا ہے یا اس میں کوئی مسئلہ بنا ہے، یہ برکت ہے۔ کتنے گھر ایسے ہوتے ہیں پورا مہینہ گزر جاتا ہے، یہ پیناڈول گولی بھی گھر میں نہیں لانی پڑتی، ضرورت نہیں پڑتی، یہ برکت ہوتی ہے۔ اور کتنے گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں کوئی دن ایسا گزرتا ہی نہیں ہے جہاں پہ میڈیکل اسٹور پہ اس کا کوئی بندہ کھڑا نہ ہو اور پرچی ہاتھ میں پکڑی ہوئی نہ ہو۔ تو برکت اور کثرت کا یہ فرق ہوتا ہے کہ برکت میں تھوڑی چیز ضرورت کے لیے کافی ہو جائے اور کثرت میں زیادہ چیز بھی بندے کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم کثرت مانگتے ہیں حالانکہ ہمیں اللہ سے برکت مانگنی چاہیے۔ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی۔ جو والدین کا انتقال ہوا اس نوجوان کو رات کو خواب نظر آیا، کسی بزرگ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دینا چاہتا ہے، چنانچہ آپ اٹھیں اور گھر سے باہر فلاں جگہ پہ ایک درخت ہے، درخت کے نیچے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کے نیچے 100 دینار ہیں، وہ لے لو اور اس سے اپنی ضروریات پوری کر لو۔ نوجوان سمجھدار تھا، اس نے پوچھا کہ اس میں برکت ہوگی؟ اس آدمی نے کہا کہ برکت تو نہیں ہوگی۔ تو نوجوان نے کہا کہ میں نے وہ 100 دینار لینے ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ صبح بیوی کو خواب سنایا، بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے برکت کا کیا کرتے ہو، 100 دینار مل رہے ہیں تو لے لو، سونے کی اشرفیاں ہوتی تھی، لے لو اپنی ضرورت میں استعمال کریں گے۔ نوجوان نے کہا کہ جب برکت نہیں ہے تو میں نے نہیں لینے۔ اگلی رات کو پھر خواب دیکھا، وہی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، اللہ والے نے فرمایا کہ بیٹا اس پتھر کے نیچے 10 دینار پڑے ہیں، وہ لے لو۔ پوچھا برکت ہے؟ جواب دیا برکت تو نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ برکت نہیں تو میں نے لینے ہی نہیں ہے۔ چنانچہ بیوی کو خواب سنایا، بیوی نے کہا اللہ کے بندے 100 دینار آپ نے نہیں لیے، کم از کم 10 تو لے لو، یہ تو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اس نے کہا جب برکت نہیں ہے تو میں نے نہیں لینے۔ اگلی رات پھر خواب نظر آیا، پھر اللہ والے نے فرمایا کہ اس پتھر کے نیچے 1 دینار پڑا ہے، پوچھا اس میں برکت ہوگی؟ اس نے کہا ہاں برکت ہوگی۔ کہنے لگا میں لیتا ہوں۔ صبح بیوی کو خواب سنایا کہ میں ابھی جا رہا ہوں اور وہ دینار لوں گا۔ بیوی نے کہا 100 دینار آپ نے لیے نہیں، 10 دینار آپ نے لیے نہیں، 1 دینار لے کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا جو بھی ہے برکت والا دینار ہوگا۔
دینار وہاں سے اٹھا لیا، گھر کی طرف آ رہا تھا، خیال آیا کہ اتنا عرصہ گزرا اپنے بچوں کو گوشت نہیں کھلایا، میں بازار سے گوشت لے کے گھر جاتا ہوں، جب گوشت کی دکان سے گزرا تو خیال آیا کہ مچھلی لے کے چلا جاتا ہوں، مچھلی وہاں سے خرید لی 1 دینار کی، گھر لے آیا، جب گھر میں اس مچھلی کا پیٹ چاک کر لیا، اندر سے اتنا قیمتی ہیرا نکلا کہ اس کو بازار میں بیچا اور پوری زندگی کے خرچے پورے ہو گئے۔ یہ برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیں، کثرت نہ مانگیں۔ جس کو برکت والی روزی مل گئی تو پھر وہ قلیل و کثیر کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بستیوں والے لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کریں گے تو میں ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ تو قرآن تقوی کے ساتھ رزق کو وابستہ کرتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جدھر جاتا ہوں راستے بند ہو جاتے ہیں، جدھر جاتا ہوں راستے بند ہو جاتے ہیں، مجھے تو کوئی کام میرا صحیح طریقے سے ہوتا ہی نہیں ہے، ہر طرف سے راستے بند ملتے ہیں۔ جی ہاں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کھلے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو بند راستے بندے کے لیے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، یہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ حل ہوتے جاتے ہیں مسئلے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ان اطراف سے اللہ رزق دیتا ہے جن اطراف سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ دکاندار لوگ گمان رکھتے ہیں کہ مجھے دکان سے روزی ملے گی، ملازمت پیشہ لوگ گمان رکھتے ہیں کہ مجھے دفتر سے روزی ملے گی، فیکٹریوں والے گمان رکھتے ہیں کہ مجھے فیکٹری سے روزی ملے گی، زمینوں والے گمان رکھتے ہیں کہ مجھے زمین سے روزی ملے گی۔ لیکن اس دنیا میں کئی سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو روزی ان اطراف سے ملتی ہے جہاں ان کی توقع ہی نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہی بات تو فرمایا کرتے تھے، لاہور والوں تم میں سے کسی کو مارکیٹ سے روزی ملتی ہوگی، کسی کو فیکٹری سے رزق ملتا ہوگا، کسی کو دفتر سے رزق ملتا ہوگا۔ احمد علی لاہوری کو اللہ ان اطراف سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان اطراف سے رزق عطا کرتا ہے تقوی کی بدولت۔ لہٰذا پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، ہم اللہ رب العزت کے حکموں کی پابندی کریں، گناہوں سے اجتناب کریں، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کریں، اپنے گھر کے اندر اطاعت اور فرمان برداری والا ماحول بنائیں، پھر آپ دیکھیں کہ روزی روٹی فراہم ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے پھر اللہ تعالیٰ تو بندے سے انتقام لیتا ہے، پھر بندے کے حالات ٹائٹ کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا، اگر نہیں پیدا ہوتا میں سوال بھی کر دیتا ہوں، جواب بھی بتا دیتا ہوں۔ سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بارہا علماء سے سنا کہ جب بندہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق ٹائٹ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، جبکہ ہم تو کئی لوگ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کی روزی بھی فراہم ہوتی ہے، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، مال پیسے کی فراوانی بھی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا۔ ہم تو معاشرے میں ایسے کئی سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ منفرد اور جداگانہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جھٹکا دیتا ہے کہ یہ نہ کرو، وہ تھوڑی سی پھر غلطی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر تنبیہ کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ راستے سے مکمل ہٹ جائے، بلکہ وقفے سے اللہ ان کو تنبیہ کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ ان کو اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دیتا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، اللہ رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، وہ اور گناہ کر دیتے ہیں، اللہ معاملات کھلے کر دیتا ہے، وہ اور گناہ کرتے ہیں۔ گویا کہ
गुनाह करते करते वो बहुत दूर निकल जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत दूर हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला एक झटका देता है और वो एक झटका उनको इबरत का निशान बना देता है। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद इस बात का जवाब दिया है। फलम्मा नसू, जब उन लोगों ने भुला दिया, मा ज़ुक्किरू बिही, जो उनको नसीहत की गई थी, उस नसीहत नामे को भुला दिया, नाफरमानी करके रहे, फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, हमने उन पर सारी नेमतों के दरवाजे खोल दिए। अब वो नाफरमानी करते रहे, मैं नेमतें देता रहा, वो गुनाह करते रहे, मैं फराही करता रहा, मैं राहत देता रहा, हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, यहाँ तक कि ये लोग सीधे रास्ते से हटते हटते इतराने लगे, तकब्बुर करने लगे, गुरूर करने लगे, अखज़नाहुम बग़ततन, हमने अचानक उनको पकड़ लिया। वो अचानक जो अल्लाह ताला बंदे को पकड़ता है फिर दुनिया वालों के लिए तमाशा बना देता है। तो अगर हमारे माशरे में, हमारे अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग हैं जो गुनाह भी करते हैं, उनका रिजल्ट भी फराक है, उनके हालात भी अच्छे हैं, तो उनके लिए हालात हमें धोखे में न डालें, क्योंकि कई मर्तबा अल्लाह ताला बंदे को मोहलत देता है और आखिर में फिर शदीद पकड़ के साथ पकड़ता है। बहरहाल मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि रिज़्क़ में फराखी का पहला अमल वो तक़वा और परहेज़गारी, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करें, हमारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। हमारी बड़ी कमजोरी ये है कि हमारी मुश्किलात के फैसले ऊपर से उतरते हैं, हम उसका हल नीचे तलाश कर रहे होते हैं। भाई जहां से मसला उतरा है तो हल भी तो वहां से उतरेगा, मसला ऊपर से आता है, हम हल नीचे तलाश कर रहे होते हैं। उस अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए जो अल्लाह लोगों को मसाइल में मुब्तला करता है। ये पहला अमल बता दिया। दूसरा अमल इन्फाक, खर्च करना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु फलयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह। बिल्कुल सादा उसूल अल्लाह ने बता दिया कि जिसका रिज़्क़ तंग हो जाए उसको चाहिए कि जो उसके पास है वो खर्च कर दे, जो है वो खर्च कर दे तो अल्लाह और दे देगा। फलयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह, अल्लाह ताला देता है। दुनिया वाले कारोबार करते हैं तो कारोबार में मुश्किल से 10% मुनाफा मिल जाता है, वो अच्छा कारोबार समझा जाता है, या फिर 15% मिल जाए, कहीं 5% भी गुजारा करना पड़ता है, और दुनिया वाले इससे ज्यादा मुनाफा देते भी नहीं है। लेकिन मेरे अल्लाह का मामला मुनफरिद और जुदागाना है। जब कोई बंदा अल्लाह के साथ कारोबार करता है तो अल्लाह ताला बंदे को 10 गुना मुनाफा देता है, कम से कम 10 गुना से मुराद 1000%, 1000% अल्लाह मुनाफा देता है, बल्कि इससे भी ज्यादा 70 गुना, 700 गुना, 7 लाख गुना तक भी अल्लाह ताला मुनाफा देता है। अल्लाह के नाम पे खर्च करना सीख ले, फिर देख लेना कि अल्लाह ताला कैसे इज्जत अता करता है। मैं कई मरतबा दोस्तों से अर्ज करता हूँ कि कारोबारी हजरात खास तौर पे 2 चीजों का एहतमाम करें। एक तो ये कि अपने कारोबार में अपने अल्लाह को पार्टनर बनाएं, अपने अल्लाह को अपना पार्टनर बनाएं। जैसा कि आप लोगों में से किसी का कारोबार न चलता हो तो लोग कहते हैं कि फलां बंदे को अपना पार्टनर बना लो तो आपका कारोबार अच्छा हो जाएगा। वजह यह है कि एक तो वो तजर्बाकार बहुत है, उसका बड़ा तजर्बा है, दूसरा एक कि उसके लोगों से राब्ते बहुत हैं। अगर वो आपका पार्टनर बन गया तो आपका कारोबार बड़ा अच्छा चल जाएगा। अगर राब्ते की वजह से कारोबार अच्छा चल सकता है तो मेरे अल्लाह की जितने राब्ते हैं, इतने राब्ते किसी और के नहीं है। हर बंदे का दिल अल्लाह के कब्जे में है, हर ग्राहक को वो अल्लाह दुकान की तरफ मुतवज्जे कर सकता है। क्यों ना हम अपने अल्लाह को अपना पार्टनर बनाएं। अगर तजर्बे की बुनियाद पे कारोबार बेहतर हो सकता है तो मेरे अल्लाह से ज्यादा समझदार और दाना भी और कौन हो सकता है। तो अल्लाह को अपना पार्टनर बनाए, अल्लाह आपके दिल में मशवरे डालता रहेगा, आप कारोबार करते रहेंगे, आपका कारोबार बढ़ता रहेगा। अल्लाह को पार्टनर कैसे बनाया जा सकता है? तरीका यह है कि एक तो सालाना ज़कात अदा करनी होती है, वो तो हमने अदा करनी ही है। ज़कात के अलावा रोजाना कारोबारी लोग, दुकानदार लोग अपनी दुकान पे अपने साथ आहद कर लें कि रोजाना मेरी जितनी सेल होगी
جتنا سودا ہوگا ان میں سے 100 میں سے 1 روپیہ، اگر یہ زیادہ ہے تو 1000 میں سے 1 روپیہ کر لیں، یہ میں اللہ کے نام پہ الگ کروں گا زکات کے علاوہ، اور الگ صندوقچی بنا دے، شام کو حساب کرے کہ میری دکان کی سیل 20,000 ہو چکی ہے، اس میں سے اسی حساب سے پیسے الگ کر دیں، وہ صندوقچی میں ڈال دیں، اور پھر ہفتے بعد مہینے بعد مسجد میں مدرسے میں کسی غریب، کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی کی بیٹی کی شادی، کسی بھی خیر کے مصرف میں صرف کر لیں کہ یہ میرے اللہ کا حصہ ہے، یہ میرے اللہ کا حصہ ہے، سیل میں منافع میں نہیں، زکات کے علاوہ روزانہ جتنی سیل ہوتی ہے اسی حساب سے آپ اللہ کے نام پہ پیسے الگ کرتے رہیں، پھر آپ دیکھیں گے جب اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی سیل میں میرا حصہ الگ متعین ہے، تو اللہ گھاٹ بھیجتا رہے گا کہ جاؤ اس دکان سے خریدو، اس دکان سے خریدو۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یا اللہ یہ گھاٹ کدھر سے آ رہا ہے، کیونکہ گھاٹ کا دل تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ نے بندے کو متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ ہم خود بھی مرتبہ بازار جاتے ہیں خریداری کرنے کے لیے، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں دکان پہ جائیں گے خریداری کرنے کے لیے، لیکن راستے میں ایک اور دکان سے گزر جاتے ہیں، اچانک ہی ادھر ہمارے قدم مڑ جاتے ہیں کہ چلو یہی سے لے لیتے ہیں۔ گھر سے ارادہ کچھ اور کیا ہوتا ہے، لیکن راستے میں ہی ارادہ بدل جاتا ہے۔ یہ ارادہ کون بدلتا ہے؟ یہ اللہ ارادہ بدل رہا ہوتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دکان پہ جاتا ہے کہ میں نے وہاں سے خریداری کرنی ہے، وہاں جا کے دکان کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں یہاں سے نہیں آگے سے لے لیں گے، حالانکہ پہلے سے ارادہ کیا ہوتا ہے کہ اس دکان پہ جائیں گے۔ یہ کون دل میں ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ کو اپنا پارٹنر بنائیں۔ جو حضرات مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں کھانے کی ایک چین ہے جو چکن اور فش اور مچھلی بیچتے ہیں، فرائی، جس کو البیک کہتے ہیں، اور البیک بہت مشہور ہے، بلکہ یہاں تک کہ پاکستان بھی لوگ ساتھ لے کے آتے ہیں۔ ہمارے دوست مکہ مکرمہ میں ہیں، وہ ہوٹلوں کا کام کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہمارے پاس حاجی آتے ہیں، سامان رکھتے ہیں کمرے میں، پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ البیک کہاں ہے؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم لبیک کہنے آئے ہو یا البیک کھانے آئے ہو؟ پہلا سوال ان کا البیک کے بارے میں ہوتا ہے کہ البیک کدھر ہے۔ البیک کیا ہے؟ سادہ سا وہ ہوتا ہے چکن فرائی کر کے وہ بیچتے ہیں، کوئی خاص، مجھے تو کوئی خاص ذائقے کا فرق محسوس نہیں ہوا، تو چنانچہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے کہ میری باری آئے گی تو میں اپنا کھانا لوں گا اور پھر ہوٹل لے کے جاؤں گا۔ آدھا گھنٹہ انتظار کرتے ہیں، جبکہ ساتھ والی دکان کی دکاندار بیچارہ بیٹا انتظار کرتا ہے کہ کوئی گاہک میری طرف بھی آ جائے، لیکن وہاں گاہک نہیں جاتا۔ اور یہ مکہ میں بھی ہیں دکانیں، مدینہ میں بھی ہیں، ریاض میں بھی ہیں، جدہ میں بھی ہیں، سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ہیں، بلکہ اب تو البیک کے نام سے پاکستان میں بھی کئی جگہوں کی دکانیں کھل چکی ہیں۔ آخر اللہ نے البیک کو اتنی قبولیت کیوں دی ہے؟ میں نے وہاں ایک بندے سے سوال پوچھا تو اس بندے نے مجھے بتایا کہ البیک کے مالک نے جب کام شروع کیا تو اس نے اپنے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ اللہ میں 1 پیکٹ چکن کا ایک ڈبہ بیچوں گا 5 ریال کا، 5 ریال میں سے 1 ریال آپ کا ہوگا۔ جتنے ڈبے بکے، 100 بکے، 1000 بکے، ہر ڈبے پہ 1 ریال آپ کا ہوگا۔ جب اس نے اپنے اللہ کو اپنے کاروبار میں پارٹنر بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی گھاٹ کو متوجہ کر لیا۔ اب روزانہ 1000 ڈبے بکے، اس میں 1000 ریال الگ کرنے ہوتے ہیں، 5000 ڈبے بکے تو 5000 الگ کرنے ہوتے ہیں، ہر ڈبے پہ 1 ریال۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب مالک فوت ہو گیا، دکان نے تو بڑھتی گئی، کاروبار بڑھتا گیا، لیکن جب مالک فوت ہو گیا تو بیٹوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارے والد صاحب 1 ڈبے پہ 1 ریال دیا کرتے تھے، ہم 1 ڈبے پہ 2 ریال دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، پھر کام بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو اپنے کاروبار میں پارٹنر بنائیں۔ دکان پہ اس طرح کوئی ڈبہ رکھ لیں، کوئی الگ جگہ بنائیں جس میں آپ روزانہ کی سیل میں سے، میں نے زیادہ نہیں بتایا، 100 میں سے 1 روپیہ، اگر یہ مشکل ہے تو 1000 میں سے 1 روپیہ، یہ تو کوئی دشوار نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ آپ لوگ متعین کر دیں۔ اسی طریقے سے گھر میں کئی مرتبہ تھوڑے پیسے خرچ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو 10 روپے 20 روپے تو کہاں بچے کو بندہ بھیجے کہ مسجد میں لے جاؤ تو مدرسے میں پہنچا دو۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے گھروں میں اس طرح چھوٹے سے ڈبے رکھ لیں، روزانہ کے حساب سے اس میں 10 روپے 20 روپے یہ ڈالتے جائیں، بلکہ اپنے بچوں کو
کو عادت ڈلوائیں کہ بچہ اپنی جیب خرچ میں سے آپ 5 روپے کا سکہ ہی ڈال دیں، کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ دیتے رہیں۔ ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ہم صدقہ کرنے کے لیے کسی مصیبت کا انتظار کرتے ہیں کہ مصیبت آئے گی تو ہم صدقہ کریں گے، کوئی بیمار ہوگا تو ہم صدقہ کریں گے، کوئی پریشانی آئے گی تو ہم صدقہ کریں گے۔ حالانکہ یہ سمجھداری نہیں ہے۔ مصیبت آنے سے پہلے صدقہ کرنا چاہیے، بیماری آنے سے پہلے صدقہ کرنا چاہیے۔ تو صدقہ کرنے کی عادت بنائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح رزق کو فراہم کرتا ہے۔ تو ایک تو میں نے کہا کہ اپنے کاروبار میں اللہ کو پارٹنر بنائیں، دوسرا یہ کہ آپ کاروبار اللہ کے ساتھ کریں۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ دنیا میں جب کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو کہتے ہیں کسی بڑی پارٹی سے بات کرو۔ بڑی پارٹی سے لوگ کاروبار کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بڑی پارٹی کا بڑا آرڈر ہوتا ہے، وہ زیادہ مال منگواتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بڑی پارٹی والے مناسب اور معقول منافع دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ بڑی پارٹی کے ساتھ کاروبار کرنے میں بندے کا سرمایہ پھنستا نہیں ہے، وہ لوگ پیسے ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے ساتھ کاروبار کریں تو میرا اللہ ایسا کاروباری ہے کہ جب آپ اس کو دیں گے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے اور آگے نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ جتنا مجھے دے سکتے ہو دو۔ یہ ایسا کاروباری ہے کہ یہ مال کی تحقیق نہیں کرتا۔ دوسرا ہے کہ وہ کاروباری ایسا ہے کہ وہ منافع دیتا ہے اور اتنا منافع دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی اتنا منافع نہیں دے سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اتنا غیور ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لہذا وہ کسی کا حق دباتا بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ شام سے آ رہا تھا مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں اس وقت کھانے پینے کے اشیاء کی تنگی تھی، غلہ نہیں مل رہا تھا، پیسوں سے نہیں مل رہا تھا۔ آپ کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینہ منورہ کے حدود میں داخل ہوئے۔ جو ہی داخل ہوئے تو شہر کے جو بڑے بڑے کاروباری تھے یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم سارے کے سارے غلے کا سودا کرتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے مطابق یہ غلہ بیچیں گے۔ جیسے بڑے بڑے مگرمچھوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جتنا مال ہوتا ہے سب کے پر قبضہ کر لیتے ہیں، گودام بھر دیتے ہیں، پھر اپنی مرضی کے مطابق ریٹ لگاتے ہیں۔ وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے بتاؤ کتنا منافع چاہیے؟ 100% منافع دے دیں آپ کو؟ اگر آپ نے 1000 کی پوری خریدی ہے تو ہم آپ کو 2000 دے دیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ کم ہے منافع۔ کسی نے کہا اچھا 200% منافع دے دیں کہ 1000 کی پوری خریدی ہے، ہم آپ سے 2000 کی خرید لیں، 3000 کی خرید لیں؟ نہیں، یہ بھی کم ہے۔ اچھا ہم آپ کو 4 گنا منافع دے دیں، 4000 کی خرید دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ بھی کم ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس سے زیادہ منافع کوئی آپ کو نہیں دے گا، آپ کو بہت زیادہ منافع مل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایک کاروباری ایسا بھی ہے کہ جو مجھے اس سے بھی زیادہ منافع کی پیشکش کر چکا ہے۔ اب سارے دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ مدینہ کے جتنے بڑے کاروباری ہیں سارے یہاں موجود ہیں، وہ کون سا کاروباری ہے جو ہم سے بھی زیادہ منافع کی پیشکش کر چکا ہے؟ فرمایا ہاں ایک کاروباری ایسا موجود ہے۔ انہوں نے کہا نام بتا دو کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ میرا اللہ ہے، میرا پروردگار ہے، میں اس اللہ کے نام پہ دوں گا۔ اس نے کم از کم 10 گنا منافع کا وعدہ کیا ہے، یہ کم از کم ہے، ورنہ 70 گنا بھی دیتا ہے، 700 گنا بھی دیتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ میرے رب کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تم خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ عطا کرے گا، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں زیادتی نہیں کرتا، میں پورا پورا بدلہ، پوری پوری قیمت ادا کرتا ہوں۔ لہٰذا ہم اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کریں، سیکھیں، اللہ تعالیٰ پھر بندوں کو اس سے بہتر بدلہ عطا کر۔ اور یہ ایک کے بدلے 10 گنا تو اللہ تعالیٰ ایسے دیتا ہے کہ بندے کا تھوڑا سا یقین بن جائے، بندہ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ اپنے گھر میں کام کر رہی تھی کہ نوکرانی آئی۔ نوکرانی نے کہا کہ دروازے پہ ایک آدمی کھڑا ہے، اس نے آپ کے لیے یہ روٹیاں بھیجی ہیں۔ تو پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ نوکرانی نے کہا کہ 9 روٹیاں ہیں۔ فرمایا یہ میری نہیں ہے، اس سے کہہ دو یہ کسی اور کی ہے، وہاں لے جائے۔ نوکرانی چلی گئی، دوبارہ تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور کہنے لگی کہ ایک اور بندہ آیا ہے، وہ آپ کے لیے روٹیاں لے کے آیا ہے۔ پوچھا روٹیاں کتنی ہیں؟ جواب دیا کہ 9 روٹیاں ہیں۔ فرمایا وہ میری نہیں ہیں، اس سے کہہ دو کسی اور کی ہیں، اور طرف لے کے چلا جائے۔
جب تیسری مرتبہ پھر نکرانی آئی اور وہی بات کر لی تو انہوں نے کہا کہ یہ روٹیاں میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں۔ تو نکرانی نے پوچھا کہ 3 مرتبہ ایک بندہ آیا ہے اور آپ اتنے یقین سے بات کرتی ہیں کہ یہ روٹیاں میری نہیں ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے فرمایا میں اس لیے یقین سے بات کرتا ہوں کہ میں نے آج صبح ایک سائل کو ایک روٹی دی تھی اور اللہ ایک کے بدلے 9 نہیں دیتا، 10 دیتا ہے۔ جب تک 10 نہیں آئیں گی وہ میری نہیں ہوگی۔ نکرانی نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ اصل میں وہ 10 روٹیاں لے کے آیا تھا لیکن ایک روٹی میں نے اپنے آپ کے سائڈ پہ کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 دیتا ہے۔ ہمیں سب میں اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کروں تو آپ میرے وعدے پہ اعتماد کرتے ہیں، قاری صاحب وعدہ کریں تو قاری صاحب کے وعدے پہ اعتماد ہے، حاجی صاحب کے وعدے پہ اعتماد ہے، لیکن جب اللہ کا معاملہ آ جاتا ہے ہم اتنے بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اور وعدہ کوئی عام وعدہ نہیں ہے، قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے، تو ہمیں اللہ کے وعدے پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ کامل یقین کے ساتھ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھ لیں، پھر آپ دیکھیں گے روزی میں فراخی کیسے آتی ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ اور تیسرا طریقہ کہ ہم شکر ادا کریں، کیونکہ شکر کی بدولت بھی بندے کی روزی فراخ ہو جاتی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج 80% لوگ ناشکری میں مبتلا ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ناشکری اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند اور شیطان کو بہت پسند ہے کہ بندہ ناشکر گزار بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو شیطان کو جب دربار سے نکالا جا رہا تھا شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ میں اولاد آدم کو سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا، اور آخر میں کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ اپنے بندوں میں سے اکثر کو ناشکرا پائیں گے، آپ کے اکثر بندے ناشکر گزار ہوں گے۔ شیطان نے اس وقت یہ بات کی تھی اور آج تک شیطان اسی عزم کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو ناشکری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ شیطان نے اس بات کا عزم کیا بلکہ واقعی اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ ناشکری بندے کو اس رزق سے محروم کر دیتی ہے جو بندے کو مل رہا ہوتا ہے، اور شکر گزاری کی بدولت بندے کی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور کئی قسم کا کھانا دسترخوان پہ پڑا ہوتا ہے اور جتنا ہم کھا سکتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی شان کہ نہ تو شروع میں بسم اللہ یاد ہوتی ہے نہ آخر میں الحمدللہ پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ شروع میں یاد نہیں ہے، آخر میں الحمدللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہاں اتنا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانے سے اٹھ جاتے ہیں، دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں، اس وقت پیٹ پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور ایک اونچی آواز میں ڈکار نکال کے کہہ دیتے ہیں کہ مزہ نہیں آیا۔ آخر میں ہم نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ مزہ نہیں آیا۔ میرے بھائی میں کہتا ہوں کہ ہمارے رب کا کرم ہے، یہ رحیمی اور کریمی ہے کہ ہماری ان ناشکریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی رزق دیتا ہے، ورنہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ جو بندہ اتنا کھا لے اور اتنا کھانے کے باوجود یہ کہے کہ مزہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ چند دن ایسے بندے پر بھوک مسلط کر دے، اور جب وہ بندہ بھوک سے بلبلا اٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اچھا بندے اب بتاؤ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ پہلے تو تجھے مزہ نہیں آ رہا تھا، شاید اس طریقے سے تجھے مزہ آ جائے۔ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ قسم قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، کھا رہا ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں سے کھا رہا ہوتا ہے، دانت چبانے میں مصروف ہوتے ہیں، زبان شکوے کرنے میں مصروف ہوتی ہے، اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں مرچ زیادہ ہیں، یہ کچا لگ رہا ہے، اس میں فلاں مسئلہ ہے، یعنی دانت چبا رہے ہوتے ہیں، زبان شکوے کر رہی ہوتی ہے، انسان کی ناشکری کی انتہا ہو جاتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، کیسے شکر گزار تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے. پوچھا میرا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں جو کی روٹی پڑی ہے. میرے حجرے میں جو کی روٹی تھی اور وہ بھی ایک دن کی پرانی. اب اس زمانے میں جو کا آٹا بنانے کے لیے، جو کو پیسنے کے لیے آج کل کی طرح معیاری چکیاں تو نہیں ہوتی تھی، ہاتھوں سے چکی چلاتے تھے، نرم آٹا نہیں پستا تھا. پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہم نے تو اپنے زمانے میں کبھی چھاننی دیکھی نہیں تھی، وہ ہے کہ چھاننی کا رواج نہیں تھا. تو کسی نے پوچھا کہ پھر آپ لوگ جو کا آٹا کس طرح صاف کرتے تھے؟ تو فرماتی ہے کہ جو کا آٹا بن جاتا تھا اس کو پھونک مارتے تھے، جو چھلکے وغیرہ پھونک کے ساتھ اڑ جاتے تھے وہ تو اڑ جاتے تھے، باقی آٹا اسی طرح پکایا کرتے تھے. اب جو کی روٹی ہو جس آٹے کو چھانا ہی نہ کیا ہو اور وہ ہو بھی ایک دن کی پرانی، سالن بھی کوئی ساتھ نہ ہو، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روٹی پکڑانی. پھر مجھے یاد آیا کہ کمرے میں ایک کھجور بھی ہے. میں نے کہا اللہ کی نبی ایک کھجور بھی ہے. میں بھاگتے ہوئے گئی، میں نے وہ کھجور اٹھائی، وہ کھجور کو پکڑا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں جو کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا جو کی روٹی کا، اس کے اوپر وہ کھجور رکھ دی. پھر ایک نوالا توڑا، پھر کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹا اور منہ میں ڈالا اور مزے لے کے چبانے لگے اور فرما رہے تھے نعم الادام والتمر، نعم الادام والتمر، کھجور بہترین سالن ہے، کھجور بہترین سالن ہے. یعنی جو کام سالن سے لیا جا سکتا ہے وہی کام کھجور سے لیا جا سکتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو، جس گھر میں کھجور ہو، اس گھر والے یہ نہیں کہہ سکتے